إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا بھائیو، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اسلام میں احترام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق سے مراد انسان کی زبان، گفتگو، انسان کا کردار، انسان کے اعمال اچھے ہوں۔ اسلام کے اخلاق حسنہ میں ایک نمایاں اخلاق احترام ہے، اور احترام پاکیزہ دل، بلند کردار اور مطمئن نفس سے ملتا ہے۔ احترام دراصل لوگوں کی قدر و منزلت کو تسلیم کرنے اور ان کے ساتھ عزت اور شرافت کے ساتھ پیش آنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ہر شعبے میں عزت و احترام کی بے حد تاکید کی ہے۔ شریعت نے اچھی بات اور خندہ پیشانی، خوش دلی کے ساتھ ملنے کا حکم دیا ہے، جبکہ فحش گوئی، بد زبانی، گالی گلوچ، دل آزاری اور سختی سے منع کیا ہے، اور یہ سختی مسلمانوں کے ساتھ بھی منع ہے، اور ہر انسان خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لوگوں کے درمیان احترام کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سب سے عظیم شکل اللہ ذوالجلال کی تعظیم کرنا، اللہ ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، اور دین کے احکام کی تعظیم کرنا۔ کیوں کہ شرعی احکام کی تعظیم اور اللہ جل شانہ کی حرمتوں کا خیال رکھنے سے ہی ممکن ہے، اور قرآن کریم بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ بات ہے کہ جو بھی اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں،
اللہ کے احکام کی تعظیم کرتے ہیں تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، ایسے لوگ متقی ہیں۔ اسی طرح احترام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے اچھے الفاظ کا چناؤ کرے، اچھی بات کرے، دل آزار بات اور توہین آمیز بات، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اشاروں میں کسی کی تحقیر کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ان باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دینے والا، عیب جوئی کرنے والا، اور آج کل تو اس کو فن سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں او جی میں نے اس کی ایسی بستی کی کہ وہ سر اٹھا کے چل ہی نہ سکا۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اس کا اخلاق بھی اچھا، اس کی گفتار بھی اچھی۔ لوگ سمجھتے ہیں بعض سے جو مرضی کہے، ایک مرتبہ تو میں نے اس کا سینہ جلا ہی دیا ہے، آگے وہ جلتا ہی رہے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حمل سے مراد فعل کے ذریعے برائی کرنا اور آنکھوں کے ساتھ کسی کو حقیر جاننا ہے، اور لمس سے مراد زبان کی برائی کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ مالک فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عُدُوًّا مُبِينًا۔ میرے اللہ مالک فرما رہے ہیں میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بات کہا کریں ایسی بات جو سب سے اچھی ہو، جو سب سے اچھی ہو، سب سے درست ہو، لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالنے والی بات ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ احترام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگوں کی عقلوں کا احترام کیا جائے، اچھے انداز سے لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اور آ کر اس نے ایسا سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں زنا کروں۔ صحابہ کرام اس کی طرف لپکے جھڑکتے ہوئے کہنے لگے رک جا رک جا، کیا بات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اسے کہا میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ قریب آیا آپ نے بڑی محبت سے کہا اتحبہ لأمک، کیا یہ فعل تم اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے اللہ آپ پر قربان کرے، نہیں اللہ کی قسم، ایسا تو میں پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ اس طرح کی بات کی جائے۔ پھر آپ نے پوچھا اتحبہ لابنتک، کیا یہ کام تو اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا میں آپ پر قربان، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا اتحبہ لاختک، اپنی بہن کے ساتھ یہ بات کرنا پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اپنی بہن کے ساتھ پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہی کام اپنی پھوپھی کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کام تو اپنی خالہ کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا مجھے اللہ آپ پر قربان کریں، نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی خالاؤں کے ساتھ یہ کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ یعنی گویا کہ آپ نے سمجھایا کہ جو تو اجازت مانگ رہا ہے وہ جس کے ساتھ تو برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ،
اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ تو کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، بات سے سمجھایا جائے، اور اگر کوئی اور ہوتا جھڑکتا کہتا اس کو مارو، اس کی طبیعت کو ٹھیک کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، محبت کرنے والے۔ ایک شخص نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا لا تضرموہ، کچھ نہ کہو۔ جب وہ فارغ ہو گیا فرمایا پانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آج کی طرح پکی قالینوں والی نہیں تھی، ریت کا پتھر تھا، یہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا پانی کا ایک ڈول بہا دو، گندگی ختم ہو جائے گی۔ اسے قریب بلایا، پیار کے ساتھ کہا بھائی یہ جگہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے ہے، یہاں گندگی پھیلانی نہیں چاہیے۔ اب وہ شخص اتنا متاثر ہوا آپ کے اس اخلاق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، کہتا ہے اللہم ارحم علی محمد، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ یعنی آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا ہے۔ رسول اللہ کا یہ کردار تھا۔ اسی طرح لوگوں کے احترام کی ایک شکل یہ بھی ہے، ان کی عقل کے مطابق جتنی ان کی پہنچ ہے اس کے مطابق ان سے بات کی جائے، ایسی بات نہ کی جائے کہ ان کے اندر شبہات پیدا ہو جائیں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کیا کرو جنہیں وہ جانتے ہیں، جنہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، مشکل باتیں اور ایسی باتیں لوگوں کے ساتھ نہ کیا کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ معاذ اللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلائیں؟ اگر تم ایسی بات جو ان کے عقل کے مطابق نہ ہو کرو گے تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، احترام کی ایک شکل یہ ہے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، مسلمانوں کو بھی دعوت دی جائے، کفار کو بھی دعوت دی جائے، لیکن کیسے؟ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ سختی کے ساتھ۔ اللہ مالک ہمیں دعوت کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، ایسی طریقے سے ان سے بات کیجئے، اگر ان سے بحث بھی کرنی ہے اچھے طریقے سے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ فرمایا قولوا قولا لینا۔ موسیٰ وہ بڑا سرکش ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ملک کا بادشاہ بھی ہے، وسائل بھی اس کے پاس ہیں، لہذا اس سے نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کر۔ اس لیے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح احترام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان فرق نہ کیا جائے، جج اپنے فیصلے پر کسی کمزور اور معزز کے ساتھ درمیان فرق نہ کرے، ڈاکٹر غریب کے علاج پر اتنی توجہ دے جتنی وہ امیروں کے علاج پر توجہ دیتا ہے، استاد شاگردوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، امتیازی سلوک نہ کرے۔ اسی طرح والدین بھی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اور شوہر اور بیویوں کے درمیان بھی انصاف رہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال ہمیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اللہ آپ کو عدل و انصاف، احسان، رشتہ داروں کو اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، برائی بے حیائی سرکشی سے منع کرتا ہے۔ ایک عورت نے چوری کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ عورت کا نام بھی فاطمہ تھا۔ کچھ لوگ سفارش لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ خاندان کے لیے عیب ہے۔ آپ غصے میں آ گئے، فرمایا تم میں پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا تھا، جب کوئی معزز چوری کرتا اس پر حد قائم کر دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا اس پر حد قائم نہیں کرتی۔ فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، جج صاحب یہ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے رشوت دے دی ہوئی ہے، ہاتھ گرم کر دیا ہے، فیصلہ غریب کے ہاتھ میں نہیں کرنا، ان کے حق میں کرنا ہے، خواہ یہ جھوٹ پر کیوں مبنی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا علاج اچھی طرح کرنا ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کو ایسے ہی چلا دو۔ میرے بھائیوں، اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح بیمار، کمزور اور معذور لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا ان کی رعایت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جو ان کی مشقت اور تنگی کو دور کر دے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قوم کا امام بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا انت امامہم، تو اپنی قوم کا امام ہے، لیکن اس میں جو کمزور ہیں ان کی رعایت کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے، ان کی پنڈلیاں ذرا چھوٹی تھیں، لوگ ہنسنے شروع کر دے۔ فرمایا آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے من دقت ساقی، اللہ کے نبی ان کی پنڈلیاں پتلی ہیں، ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اسکل من المیزان من العہد، اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طرح احترام کی ایک شکل یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے رسم و رواج اور عادات کا احترام ہو جو دین سے نہ ٹکراتے ہوں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نیکی اور تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، احترام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، اور ایسی بات نہ کی جائے جس سے والدین کی دل آزاری ہو، ماں بھی کی اور باپ کی۔ آج کل کیا حال ہے، بچے کہتے ہیں میں حق پر ہوں۔ آپ کو کیا پتا، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم زیادہ عقل مند ہیں۔ آپ جس دور کے ہیں اس دور میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ بھائی یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے۔
وہاں تو حکم یہ ہے، فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنی، ہوں تک نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ قول کریم اختیار کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت کے کندھے ان کے سامنے جھکا دینے ہیں، نرمی سے بات کرنی ہے۔ یا اللہ پھر اور کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، یا اللہ میرے ابا جان میری امی جان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، جب میں کچھ نہیں جانتا تھا، جب میں بول بھی نہیں سکتا تھا، انہوں نے پیار کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ، محبت کے ساتھ میری پرورش کی۔ یا اللہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ان کے اعضاء بھی کمزور، ان کا دماغ بھی کمزور، اللہ ان پر رحم فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، پوچھے، فرمایا یہ جو تیرے ساتھ ہے یہ تیرا کون ہے؟ کہنے لگا جی میرے ابا جان ہے۔ فرمایا لا تسمہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، آداب سکھلائے، فرمایا ان کا نام لے کر نہیں پکارنا، ابا جان کہنا ہے، امی جان کہنا ہے، ابو فلان کہنا ہے، ان کا نام لے کر نہیں پکارنا، کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہے، اور ان کے آگے بھی نہیں چلنا، چل رہے ہو ان کے پیچھے چلنا ہے، اور ان سے پہلے بھی نہیں بیٹھنا۔ اسی طرح حکمرانوں، علماء، حفاظ قرآن اور بزرگوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبہ، فرمایا اللہ ذوالجلال کی عزت کا حصہ یہ ہے، اللہ ذوالجلال کا احترام اور اکرام یہ ہے، فرمایا جن کے بوڑھے ہو چکے ہوں، بال سفید ہو چکے ہوں، ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ جو مسلمان ہیں، فرمایا اکرام ذی شیبۃ المسلم، مسلمان جو سفید بالوں والے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی عزت اور احترام، فرمایا وحامل القرآن غیر غالی فیہ والجافی عنہ، اور حافظ قرآن کی عزت کرنا جو ان میں غلو اور تکفیر سے بچتا ہو، اور فرمایا وا اکرام ذی سلطان المقسط، اور اس طرح حاکم عادل کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، اخلاق کتنا ضروری ہے، احترام سے کتنی محبتیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہیں، اور کتنے شاندار پھل حاصل ہوتے ہیں۔ یقیناً لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس کی زبان اچھی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے معاملات اچھے ہوں، جو لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے اور اچھے بول بولے، سچی مسکراہٹ کرے۔ آپ نے فرمایا مومن سے، مسلمان سے مسکرا کے، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے ملنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور وہ لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، دنیا میں ان کی کتنی عزت ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے اخلاق اچھے نہیں، معاملات اچھے نہیں، طبیعت میں سختی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں بستے۔ لوگ ان کا احترام ہو سکتا ہے، سامنے تو اس کو سلام کہیں، لیکن دل میں ان کی محبت نہیں ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بھائی ثناء اللہ کی خوش دامن بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ میرے خالہ زاد بھائی اور میرے بچوں کے ماموں حافظ عبدالخالق صاحب بھی بیمار ہیں،
سیریس بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے